ابن مردوے مولا کے غلاموں میں سے غلام. ایک غلام کا نام تو آپ نے حضرت قمر کا نام سنا ہے. مولا کے غلاموں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اعزازی غلام کہلاتے تھے. کہتے تھے مولا صرف آپ یہ بول دیجئے میرا غلام ہے. ایک بڑی تعداد تاریخ نے لکھی ہے ان لوگوں کی ہے جو مولا کے خریدے ہوئے غلام نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے آپ کہہ دیجئے یہ غلام ہے بس میرے لیے کافی ہے. ان میں سے ایک غلام ہے ابن مردوے، غلام مولا علی. وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میرے مولا یہودی کے باغ میں ہل چلا رہے تھے. توجہ چاہوں گا، یہ بہت سنا میرے محترم سننے والوں نے. یہودی کے باغ میں ہل چلانے کا مسئلہ کیا کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا؟ خود مولا صاحب باغ تھے. مولا کے 8 باغوں کا تذکرہ ہے جو مولا نے آباد کیے اور انہیں بہانے بہانے پر ذرا ذرا سے انعامات کے اوپر بخشتے چلے گئے. کسی نے جوتیاں سیدھی کر دی تو مولا نے کہا یہ تیرے نام ہو گیا. کسی نے حق بات کر دی تو مولا نے کہا یہ تیرے نام ہو گیا. مولا نے اہل مدینہ کے نام بہت سارے باغوں کو تقسیم کیا. کتنے ہی کنویں تھے جو میرے مولا نے لگائے. تو کیا یہ یہودی کے باغ والی روایت مستند ہے؟ کہاں فلسفہ معیشت کو بھی اگر سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو. مجلس اعظم میں تاجروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، دکانداروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. جو تجارت پیشہ لوگ ہیں ذرا محسوس کریں. علی بن ابی طالب نے ایک فلسفہ دیا ہے، مسلمان کا مال مسلمان کے پاس رہے تو کون سا کارنامہ؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ غیر کا مال مسلمان کے پاس آ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابن مردوہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ مصروف کشت و کاشت تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے آنے کے بعد قریب پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. میں حوالے کا تذکرہ صرف جملے میں دہرا دیتا ہوں، کسی کو چاہیے ہو تو میں دے دوں گا. السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام ہو اے امیر المومنین آپ کے اوپر. تو وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا ان آنے والی شخصیات سے کہ آپ امیر المومنین ہیں یا یہ امیر المومنین ہیں؟ فرمانے لگے خبردار کبھی ہمیں امیر المومنین کہہ کر مت پکارنا، اس لیے کہ یہ صرف ہم نے علی کو آج سلام نہیں کیا ہے، پیغمبر نے جب تک تمام صحابہ سے علی کو امیر المومنین کہلوا نہیں لیا پیغمبر کی رحلت نہیں ہوئی. فرمایا کہ جب بھی تم علی کے سامنے جاؤ اور علی کو سلام کرو تو اسی عنوان سے سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام ہو علی امیر المومنین آپ کے اوپر. کہ یہ وہ ذات ہے جو پیغمبر کے زمانے میں بھی امیر المومنین کہلاتی تھی اور آپ تو پتہ چلا یہ ہمارے امیر ہیں. عزیزان گرامی، لہذا ذرا محسوس کیجئے کہ نہج البلاغہ کی اس عظمت کہ جہاں مولا کے مقام کا اقرار تمام تر طبقات نے کیا. میں نہیں جانا چاہتا اس بات کی طرف کہ کسی کو برابر کیا جائے، کسی کو کم کیا جائے، کسی کو زیادہ کیا جائے. ضرورت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، نہ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں. جو کام کر نہیں سکتے اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا وہ رستہ نکالا جائے جس میں کسی اور کو بھی جینے کا حق ہو اور ہمیں بھی جینے کا حق ہو، اور وہ رستہ علی کا رستہ ہے. وہ رستہ نظام عدل علی ابن ابی طالب ہے. وہ طریقہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ ہے. لہذا ذرا محسوس کیجئے گا کہ یہاں مولا علی کے اس کلام نہج البلاغہ کے اوپر کچھ لوگوں نے شبہات ڈالے ہیں. میں بہرحال اس موضوع پر کہ کون کون کہاں کہاں شبہ ڈال رہا ہے اس میں آپ کا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. فلاں پہلا ہے جس نے پہلی دفعہ شبہ ڈالا، فلاں دوسرا ہے، فلاں مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے اس سے غرض ہے کہ شبہ ڈالنے والے جو بھی رہے ہوں وہ در حقیقت علی بن ابی طالب کو علی کے کلام کو، توجہ میرے ساتھ ہے، علی کے کلام کو ایک تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. اگر یہی کلام مل جائے سید رضی کے علاوہ کسی اور سے تو شاید اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ لکھنے والا سید رضی ہے.
پیش کرنے والا سید رضی ہے، اور سید رضی کیونکہ ایک مکتب کا ایک نمائندہ عالم ہے تو تعصب کی نگاہ سے اسے دیکھا گیا۔ وہ جو شبہ ڈالا گیا اس شبہ کو خاص طور پر بیان کرنے کے بجائے میں ایک تمیز لیتا ہوں۔ وہ احادیث، دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور حدیث یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی ایبت غیب اللہ۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیں۔ علی ابن ابی طالب اللہ کے غیب کا صندوق ہے۔ عیب کہتے ہیں عین یہ بے عیب، ہمارے یہاں عیب کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں حدیث کا لفظ ہے۔ حدیث میں عیب کا مطلب ہے صندوق۔ کبھی خود فرمایا سرکار نے علی عیب و علمی یا عیبت و علمی، علی میرے علم کا صندوق ہے۔ اچھا، صندوق میں تو کوئی قیمتی چیز رکھی جاتی ہے؟ دیکھیں بغیر وجہ شبہ کے کوئی شباہت استعمال نہیں ہوتی، کوئی مقصد ضرور ہے جب یہ کہا جا رہا ہے۔ توجہ میں چاہوں گا، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی میری طرف توجہ رکھیں گے، جب یہ کہا جا رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، لہذا آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں، مجلس میں رہیے۔ اور یہ جو افراد جی میں ایک شبہ کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مولا فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سب پر واضح اور روشن ہے کہ جب بھی ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز پیغمبر کے برابر لانا نہیں ہوتا۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو پیغمبر کے برابر بولتا ہو، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو نبی اور علی کو برابر کہتا ہو، اس لیے کہ خود مولا علی نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور جب کسی نے میرے مولا علی سے سوال پر سوال کیے، اور جب دسیوں سوال کر لیے اور ہر سوال کا جواب لاجواب پایا، تو اس نے کہہ دیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا تھا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے۔ کبھی میرے علم کو پیغمبر کے علم کے برابر نہیں کہنا۔ فرماتے ہیں نبی نے مجھے زبان چسائی تو میں عالم بنا۔ فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول نے 1000 باب علم عطا کیے۔ بڑے بڑے دانشور بیٹھے نا اور میری آواز کو سن بھی رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے سالوں تک یہ جملہ سنا جائے گا۔ ذرا طے تو کریں دنیا میں کتنے علوم ہیں؟ آج تک 1000 علوم کی اگر فہرست بن گئی ہے تو مجھے لا کر دکھائی جائے، مگر 1400 سال پہلے علی نے بتا دیا کہ 1000 علوم تو نبی کے پاس سے جو مجھے ملے۔ کوئی دنیا برابری کر سکے گی علی بن ابی طالب کے علم کی؟ فرمانے لگے نبی نے مجھے علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے نبی نے 1000 باب علم، 1000 موضوعات، علمی موضوعات، فزکس، کیمسٹری، علم بیان، معنی، فصاحت، ادب، منطق، فلسفہ، یہ گنیے، یہ 1000 کہ جتنے بھی علوم آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کی گنتی لگائیے۔ نبی فرمائے، مولا فرمانے مجھے نبی اکرم نے 1000 باب علم عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں یفتح من کل باب الف باب، مجھے نبی نے 1000 باب علم عطا کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب کھولے۔ ذرا 1000 سے 1000 کو ضرب دے کر دیکھیے کہ کتنی تعداد بن جاتی ہے۔ میرا ذہن نہیں جاتا کہ کتنے ہزاروں علم ہے جو علی کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے حضرات کی؟ فرماتے 1000 باب علم مجھے عطا کیے اور میں نے ہر باب علم سے 1000 باب کھولے۔ فرماتے ہیں کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں۔ پھر فرمایا سرکار نے کہ میں نے علی میرے علم کا صندوق، عیبت و علمی علی، میرے علم کا صندوق علی۔ کبھی فرمایا کہ عیبت و غیب اللہ علی، علی اللہ کے غیب کا
صندوق ہے۔ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں، میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ، میرے مولا نے نہج البلاغہ میں عزیزان گرامی ایک جگہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو 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 علی سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہی کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ علی کی رحلت ہو جائے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ مجھ سے پوچھ لو۔ علی کہیں جانے والا نہیں ہے، علی موجود رہے گا۔